آج کس یونیک سے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ابھی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سسٹر ہیں، ان کا جو ریسنٹ میڈیا انٹرویو ہے، میڈیا ٹاک ہے، وہ آپ نے سنی ہو تو اس میں انہوں نے کچھ امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں، جس میں وہ پاکستانی عوام سے اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں سے مخاطب ہوئی ہیں کہ ان کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سسٹر فرماتی ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ شی سیڈ دیٹ کہ جو ہمارے ہاں جو قانون ہے، جو ہمارے ہاں لا ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو مرڈرر ہوتا ہے، جو کسی کا قاتل ہوتا ہے، تو قانون تو یہی کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھا جائے تو مرڈرر کو بھی 14 سال کی سزا مکمل کرنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، میری اور آپ کی بہن کو، اس قوم کی بہن کو امریکہ کی قید میں گئے ہوئے اس وقت 20 سے 21 سال ہو چکے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ابھی تک چھوڑا بھی نہیں گیا، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پتہ نہیں غیرتیں بھی کدھر چلی گئی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سسٹر کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنے حکمرانوں کو ہی دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں شیم فیل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق 14 سال میں وہ رہائی مل جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں جو ہمارے حکمران ہیں، وہ کہتی ہے کہ جو کتا ہوتا ہے نا، کتے میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بھونک لیتا ہے، بھاؤ بھاؤ کر لیتا ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں نا، یہ تو اس کتے کی طرح امریکہ کے سامنے بھاؤ بھاؤ بھی نہیں کر سکتے، امریکہ کے سامنے تھوڑا سا بھونک بھی نہیں سکتے۔ کیا یہ امریکہ کے سامنے بھونک بھی نہیں سکتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا کتے سے تشبیہ دی اپنے حکمرانوں کو، لیکن یہ تو کتے کی بھی توہین ہے کہ یہ تو کتا بھی کہنا، ان کو کتا کہنا تو کتے کی بھی توہین ہے، یہ تو کتے سے بھی بدتر لوگ ہیں کہ ان کی غیرتیں کدھر چلی جاتی ہیں۔ یہ ان کی جس وقت یہ اقتدار پہ نہیں ہوتے اس وقت تو یہ بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عافیہ صدیقی کا مقدمہ لڑیں گے، ہم عافیہ صدیقی کا مقدمہ لڑیں گے، لیکن جب یہ اقتدار پر آ جاتے ہیں تو یہ کرسی کے نشے میں مست ہو کر پھر بھول جاتے ہیں قوم کی بیٹی کو، قوم کی ماں کو، پھر یہ کتوں سے بھی برتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں اس اوورآل دیکھنا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ عافیہ صدیقی کی طرح کتنی ہی ہماری مائیں بہنیں ہیں، لاکھوں کے حساب سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پر ظلم و تشدد ہو رہے ہیں ظالم کی جانب سے۔ آپ کشمیر میں دیکھ لیں، آپ پیلسٹائن میں دیکھ لیں، آپ سیریا میں دیکھ لیں، آپ برما میں دیکھ لیں، ہماری ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتیں، ان کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے قریب ہی دیکھ لیں، آپ اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں، آپ کا کوئی پڑوسی ہوگا، اس پر ظلم کیے جا رہے ہیں، وہ مظلوم ہے، اس کے رائٹس پر، اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یا آپ دیکھ لیں آپ کے محلے میں کوئی یتیم ہے، آپ کے خاندان میں کوئی یتیم ہے، اس کو اس کے رائٹس نہیں مل رہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی پراپرٹیز کو نصب کیا جا رہا ہے، اس کی جائیدادوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، تو ہم کیا اس مظلوم کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا ہم ظالم کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں؟ کیا ہم ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں؟ آپ اپنی عدالتوں میں دیکھ لیں، عدالتوں میں کتنے ہی غریب ایسے ہیں جو کیس ہی نہیں لڑ سکتے، جو اپنی مظلومیت کا اظہار ہی نہیں کر سکتے، جو لڑ بھی رہے ہیں کیسز تو وہ دیکھ لیں ان کا کون حامی ہے؟ وہ تو بیچارے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ادھر رسوا ہو رہے ہیں۔ کون ہے جو ان کے ساتھ سٹینڈ کرے؟ کون ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ کون ہے جو ان کی بیک پر ہو؟ کون ان کو سپورٹ کرے گا؟ کون مظلوم کے ساتھ سٹینڈ لے گا؟ کون ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا؟ کون ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا؟ جب ہم ظالم کے خلاف خاموشی اختیار کر لیتے ہیں نا، پھر اسی طرح ذلت ہمارے مقدر میں ہوتی ہے جس طرح آج میں اور آپ ذلت کا شکار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظالم کے ظلم کو نہیں روکتا، ان قریب اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی 105 نمبر آیت کی ہم سٹڈی کرتے ہیں نا، اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا کی قسم تم لوگوں کو برائی سے روکو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے یعنی کہ ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا
تم ایسا نہیں کرو گے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر شریر حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. وہ حکمران تمہیں ہر ممکن تکلیف پہنچائیں گے, تمہارے لیے بہت سی مشکلات کے پہاڑ تمہارے اوپر ڈھائے جائیں گے. اس موقع پر پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی, تمہارے نیکوکاروں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اسی سے ملتا جلتے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی نریشن ہے. ہی سیڈ دیٹ کہ جب ہمارے میں سے جو لوگ ظالم کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے, برائی کو اس طرح نہیں روک رہے ہوتے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے, انوسنٹ پیپلز کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے, تو پھر ان کے اوپر ظالم حکومتوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے, جو ان کو کاٹ کھاتی ہیں, جو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتی ہیں. پھر وہ پریشانیوں میں لوگ روتے پھرتے ہیں. وہ ظالم حکومتیں ان کے اوپر ہر ناممکن ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہوتا ہے. اس دنیا میں ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں, اور یہ موقع ہوتا ہے کہ قوم کے نیک لوگوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تو آج مجھے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے, کیا ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مقابلے میں, عافیہ صدیقی کے مقدمے میں 57 اسلامی ملک ہیں, غیرت کدھر چلی جاتی ہے؟ سب کی سب مسلمانوں کی بیٹی بنتی ہیں, سب مسلمانوں کی ماں بہن بیٹی کی جگہ ہے ہمارے. اگر ہم متحد ہو کر کوئی کیس لڑ لیتے ہیں نا, اگر ہم متحد ہو جاتے, ہم امریکہ کے سامنے کچھ بھونک ہی لیتے, تو آج عافیہ صدیقی کو ہم رہا کروانے میں کامیاب ہو جاتے. ہم کشمیر کے لیے, ہم پیلسٹائن کے لیے, پیلسٹائن کے مسلمانوں کے لیے 57 اسلامک کنٹریز, چلے چھوڑے 25 اسلامک کنٹریز, 15 اسلامک کنٹریز متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر ہو جاتی نا, تو بہت پاور بن سکتی تھی. لیکن ہم اپنے ہی فرقوں میں پڑ گئے. ہم نے کہا کہ جناب ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے, ہم تو جناب تہجد بھی پڑھتے ہیں, ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم تو تسبیحات بھی پڑھتے ہیں. جناب میں تو ہر سال حج کر کے آتا ہوں, ہر سال عمرہ کر کے آتا ہوں, مجھ سے متقی کوئی بڑا متقی نہیں. میں تو ہر سال مسجد بنواتا ہوں, وہ بحریہ ٹاؤن میں نے مسجد بنوائی تھی. میں تو ہر سال غریب کی مدد کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پرسنلی طور پر عبادت کر رہے ہیں, لیکن کولیکٹیولی طور پر کب ہم سوچیں گے, کب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سٹینڈ لے لیں گے, کب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سٹینڈ لیں گے, تب ہم جا کر کہیں تقویٰ کے کسی لیول پر پہنچیں. تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین, آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیوز میں مزید امپورٹنٹ ٹاپکس کو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے